اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام پاکی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالم، ساری مخلوق کا پروردگار رب العالمین ہے۔ سب سے بڑا رحیم و کریم، انصاف کے دن کا مالک و حکیم، زمینوں و آسمانوں کا بنانے والا اور زندگی اور موت کا دینے والا، جو خود اجل سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو گواہ بنا کر آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اس بات کی شہادت یعنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ایک بات جو قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا تو ضرور اس بات کو دہرایا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ قرار دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، تو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا، ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح ماہ رجب کا مہینہ آتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ ہمارا مہینہ ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان اسے پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ جس نے رمضان میں بیج بوئے، شعبان میں پانی دیا، اس کی رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت کی فصل وہ کاٹے گا اور اللہ کی رحمت کی فصل سے مالا مال ہوگا۔ تو ہمیں اب بھی وقت ہے ہمارے پاس کی اگر بیج نہیں بوئے تو ابھی بھی بوجھ دیں، ابھی بھی پانی دے دیں، تاکہ ماہ رمضان کی فضیلت اور ماہ رجب میں، ماہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں ہم لوٹ سکیں۔ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ آپ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ علم کسی کام کا نہیں جو تمہیں عمل پر آمادہ نہ کرے، یعنی ہمارے پاس علم ہو اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو وہ علم ہمارے کسی بھی کام کا نہیں، وہ نہ ہمارے دنیا میں ہمارے نفع دے سکتا ہے اور نہ آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی جتنا علم ہمارے پاس ہے اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ان کا دوسرا اقوال ہے کہ جس طرح بغیر روح کے جسم ہوتا ہے تو اسے لاش کہا جاتا ہے، بغیر روح کے جو جسم ہوتا ہے اسے لاش کہا جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی طرح ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے بالکل اسی طرح ہے کہ جس کے جسم میں روح نہ ہو، یعنی مردہ۔ تو جتنا علم ہمارے پاس ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو جتنا علم ہم حاصل کرتے جائیں گے اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک حدیث مبارکہ آپ کے حیات مبارکہ میں بہت عرصے کے بعد ایک حدیث مبارکہ آپ کے پاس پہنچی۔ وہ حدیث مبارکہ کیا تھی؟ کہ وہ حدیث مبارکہ یوں تھی کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور یہ خود پیٹ بھر کر کھائے تو مسلمان ہی نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جب آپ کو پہنچی، آپ دیکھو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو علم ہم تک پہنچتا ہے اس علم پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ حدیث مبارکہ پہنچی، یعنی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کو کہا گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس روز سے آپ کو یہ بات پتا چلی اس روز سے آپ نے روزانہ 10 درہم کی روٹیاں خریدتے تھے اور اپنے پڑوسیوں میں، اپنے گھروں کے ارد گرد 40 گھروں میں وہ روٹیاں پہنچایا کرتے۔ کیا پتا کہ اس گھر میں کون بھوکا ہو،
کیونکہ صرف عامر دکھنے میں کچھ عامر ہوتے ہیں لیکن کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر میں فاقے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اپنے گھر کے ارد گرد 40 گھروں میں روزانہ روٹیاں پہنچاتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. اور پھر جب آپ کا وقت قریب آیا اس دنیا سے رخصت کا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ آپ جتنے بڑے عالم تھے اللہ نے آپ کو اتنی بڑی دولت بھی عطا فرمائی تھی. آپ کے جو ہے کپڑے کی بہت بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا جو آپ کے باپ دادا سے چلا آیا تھا. یعنی آپ ابجوں پتی کروڑوں پتی تھے، اور اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اتنی امیری ہونے کے باوجود، علم کی امیری کا بھی کیا کہنا کہ کوئی بھی جو ہے آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے اور آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. جو بھی آپ کے پاس سوال لایا جاتا اس کا حل فوراً بتا دیتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ایک مسئلہ پیش آیا تو استاد نے کہا کہ اچھا چلو تم ہی بتا دو اس کا حل، ابھی علم سیکھ رہے ہیں. کہنے لگے امام اعظم ابو حنیفہ سے تم ہی اس کا حل بتا دو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً اس کا حل بتا دیا. جیسے ہی حل بتا دیا ان کے استاد کہنے لگے کہ اس کا حل تم نے کہاں سے نکالا؟ تو آپ نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی. کہنے لگے کہ میں وہ حدیث مبارکہ جو آپ نے مجھے سکھائی ہے اسی سے میں نے اسے نکالا ہے. تو ان کے استاد نے کہا کہ کون سی حدیث؟ تو آپ نے حدیث پڑھ کر سنائی. تو ان کے استاد کہنے لگے کہ اللہ نے تجھے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ ہم میں نہیں. ہمارے پاس دوائیاں ہیں لیکن کون سی دوائی کس کو دینا ہے اس کا علم اللہ نے تجھے عطا فرمایا. ہمارے پاس حدیثوں کا ذخیرہ ہے لیکن کس حدیث سے کون سا مسئلہ نکالنا ہے اس کی فصاحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی ہے اور تو دین اسلام کی بڑی خدمت کرے. تو انہوں نے جو ہے فقہ مرتب کی جسے حنفی مسلک کہتے ہیں اور ہم اسی پر چلتے ہیں، یہ انہی کی مرتب کی ہوئی ہے. ان کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں ہر وقت جو ہے کہ جو علم جس پر عمل نہ کیا جائے مردار کی طرح ہے. تو اس لیے جتنا علم ہم تک پہنچتا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. ایک مثال بتائی کہ ان کو جب حدیث سے پتہ چلی تو انہوں نے اس روز سے جو ہے اپنے پڑوسیوں میں کھانا پہنچانا شروع کر دیا. اور آپ کے عبادت گزاری کے معاملات میں بتایا جاتا ہے کہ آپ قرآن مجید سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ دن میں اور رات میں 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں اس میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. روزانہ کا یہ معمول تھا. دیکھو قرآن مجید سے کتنی محبت کرتے. کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت ابجو پتی کروڑوں پتی، اتنا بڑا کاروبار ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید ایک دن اور رات میں 24 گھنٹے میں ختم کر. ان کے شاگرد نے بتایا کہ رمضان میں تو ان کی قرآن مجید سے محبت کا عالم اور بڑھ جاتا تھا. کتنا بڑھ جاتا تھا کہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور تراویح کے ساتھ ایک نماز پڑھاتے تھے قرآن کریم، وہ ایک ختم کر دے. 61 قرآن رمضان میں ختم کر دے. سبحان اللہ. جو کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھے تو وہ قرآن کو کتنا سمجھتا ہوگا، قرآن کو کتنا سمجھتا ہوگا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے اذا زلزلت الارض زلزالہا کی صورت آپ نے لی جس کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ اس کی انعام دے گا، اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اللہ اس کی سزا بھی اسے دے گا. یہ آیت کریمہ اس کے اندر جو قرآن مجید کی وہ آیت امام صاحب نے تلاوت کی، نماز ختم ہو گئی تو آپ اپنی داڑھی پکڑ کر بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ ایک حالت میں کیفیت میں چلے گئے. تمام لوگ کی نماز ختم ہو گئی، جانے لگے تو مسجد کے جو دیکھ بھال کرنے والے تھے انہوں نے سوچا کہ امام صاحب کچھ دیر اور عبادت کرنے والے ہوں گے، اس لیے انہوں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور چراغ کو جلتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے. گھر گئے، تھوڑی دیر گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے، دیکھا تو پھر جو ہے امام صاحب اسی حالت میں اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے اسی آیتوں کو دہرا رہے کہ اللہ ذرہ برابر نیکی کا بھی حساب دینے والا ہے، ذرہ برابر گناہ پر سزا بھی دینے والا ہے. اور اسی طرح وہ زاروں قطار رو رہے. اب پھر چلے گئے، پھر گھنٹے 2 گھنٹے بعد آئے، پھر اسی حالت میں کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں صبح کی اذان دینے کے لیے آیا تو تب بھی جو ہے آپ اسی حالت میں ہیں
اور زار و قطار ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرہ برابر بات کا حساب لینے والا ہے، تو پھر نعمان تو ہلاک ہو جائے گا، میں تیرا حساب نہیں دے سکوں گا، اے اللہ تو مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ دیکھو کتنی بڑی رقت ہے، کتنی بڑی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے اندر تھا، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی جو ہے اتنی رقت انگیز آپ کی رات گزری۔ کہ ہم نے بھی قرآن مجید کی صورتوں پر جو دھیان دیا ہے کہ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے، ہمارے لیے کیا کہا جا رہا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہمارے سمجھ میں بھی آ گئی تو کیا ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے؟ یہ جن کے دلوں پر اثر کرتی تھی تو وہ تو وقت کے امام ہوئے، تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کم سے کم اس کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کا علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید سے محبت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن مجید سے کتنی محبت تھی کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، کہ ہم کم سے کم ایک مہینے میں ختم کریں، قرآن مجید پڑھیں، ورنہ جسے پڑھنا نہیں آتا وہ سب سے پہلے نیت یہ کرے کہ میں زندگی میں آ کر مسلمان ہونے کے باوجود اگر قرآن مجید نہ پڑھ سکا تو پھر کیا کیا، اپنے آپ پر ملامت کرے اور ارادہ کرے کہ اے اللہ میں تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں قرآن مجید پڑھنا سیکھوں گا اور زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو قرآن مجید ضرور پڑھوں گا۔ یہ نیت کرے، ہر ایک کوئی نیت کرے، جب نیت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور جسے پڑھنا آتا ہے وہ نیت کرے کہ کم سے کم میں سال میں ایک مرتبہ قرآن ختم کروں گا، جو زیادہ پڑھتا ہے وہ نیت کرے کہ میں کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کروں۔ قرآن مجید سے محبت کیا تھا، قرآن مجید سے محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جسے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، پہلی چیز ہے قرآن اور دوسری میری سنت۔ قرآن اور سنت کو جس نے تھاما وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں اللہ کی رسی ہے ہمارے لیے، حبل اللہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی کو جس نے تھام لیا وہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچے گا، کبھی ادھر ادھر گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت، قرآن اور اہل بیت۔ تو قرآن سے محبت کرو، حضور کی سنتوں سے محبت کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ ہی سے میں آپ کو درس دیتا ہوں کہ قرآن سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ انہیں ایک بیٹا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے استاد کے نام پر رکھا، حماد اس کا نام رکھا، اور پھر تو 4 سال کا ہوا تو اپنے اس بیٹے کو قرآن بسم اللہ خوانی، یعنی قرآن پڑھنے کے سیکھنے کے لیے، عربی سکھانے کے لیے قرآن بسم اللہ خوانی کرائی جاتی تھی، یعنی اسے مدرسے میں داخل کیا جاتا تھا، اسے دین کے علم کا آغاز کرایا جاتا تھا، اسے بسم اللہ خوانی کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ خوانی کرائی، اور جب بسم اللہ خوانی کرائی بچے کو استاد کے سپرد کیا گیا تو بچے جو استاد تھا وہ بھی کہنے لگا اتنے بڑے امام کا بچہ ہمارے پاس ہمارے مدرسے میں عربی پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو انہوں نے توجہ دی بچے کی طرف اور بچے کو جو ہے تھوڑی محنت کر کے انہیں جو سورہ فاتحہ کی مشق کرائی، بسم اللہ خوانی بسم اللہ پڑھائی، الف بے پڑھایا، اور پھر قرآن مجید کی سورت، سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ اس سے مشق کرائی اس بچے کو، 4 سال کے بچے کو، امام اعظم ابو حنیفہ کے بچے کو 4 سال کے بچے تھے، سورہ فاتحہ کی مشق کرائی، یعنی بار بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھائی، اور بچہ بھی امام اعظم کا بچہ تھا، اس نے فوراً یاد کر لیا۔ جب سورت یاد ہو گئی تو استاد خوشی خوشی جو ہے اس بچے کو لے کر امام اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے آج پہلے ہی دن سورہ فاتحہ کو یاد کر لی، تو اپنے ابا جان کو پڑھ کر سناؤ سورہ فاتحہ۔ تو بچے نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کے پاس اس وقت 1000 درہم تھے۔ 1000 درہم اس وقت کی قیمت 1450 سال پہلے، اب اندازہ لگائیں کہ 50 سال پہلے کا 1 روپیہ جو ہمارے پاس ہوتا تھا اس میں نہ جانے کتنا اناج آتا تھا۔ جو ضعیف لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1 روپے کی قیمت کیا تھی، آج تو 100 روپے کی بھی اتنی قیمت نہیں ہے۔ تو 1450 سال پہلے 100 درہم کی قیمت کتنی ہوگی؟ جیسے استاد نے کہا بچے کو کہ ابا جان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ، وہ بچے نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے خوش ہوئے کہ وہیں آپ نے آپ کے پاس 1000 درہم تھے اٹھا کر اس استاد کو تحفے کے طور پر دے دی۔ استاد کے ہاتھ کانپنے لگے، استاد کہنے لگے کہ میں نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ تو نہیں کیا، بس ایک بچے کو دوسرے بچوں کی طرح سورہ فاتحہ مشق کرائی، اسے یاد ہو گئی، اس کی بھی محنت ہے، اس نے یاد کیا، اس میں میرا کچھ کارنامہ نہیں جو آپ مجھے اتنی بڑا انعام دے رہے ہیں۔
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا وہ سنہری حروفوں میں لکھنے کے قابل. انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کے سینے میں جو نعمت جو خزانہ اتارا ہے اس کے سامنے یہ پیسے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. اگر میرے پاس اور ہوتے تو میں سب تمہیں دے دیتا. قرآن مجید کی اتنی محبت ان کے اندر تھی. تو اس انہوں نے جانا کہ قرآن مجید کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. سورہ فاتحہ کو میرے بچے کو یاد کرایا تو استاد کو 1000 درہم آپ نے انعام دیا. تبھی جا کر تو آپ اتنے بڑے امام بنے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں جو ہے ان کے ماننے والے ہیں, حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں. تو ان کا 2 شعبان کو یوم وصال تھا, تو اس کی نسبت سے اس جمعہ ہم نے ان کا تذکرہ خیر کیا. اور اس سے چلتے چلتے کہ ہم اللہ والوں کی حیات مبارکہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو قصے, کہانیاں اور جو واقعات ہوتے ہیں یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ کے واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں, آپ کی توجہ چلی جاتی ہیں, اور اس کے اندر سے جو نصیحت ہمیں لینی ہوتی ہے تو نصیحت پر بھی ہم عمل کرنے کے قابل بن جاتے ہیں. یعنی نصیحت ہمارے دلوں پر اثر کر جاتی ہے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں. تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ ان حکایتوں کے ذریعے, ان کی واقعات کے ذریعے آپ تک کچھ نصیحت پہنچائی جائے تاکہ آپ اس پر عمل کرنے والے بنیں. آج جو ہم نے باتیں سماعت فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے, تو اس سے ہمیں جو نصیحت لینی, پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جتنا علم ہم تک پہنچا ہے اس علم پر عمل کریں, کیونکہ جس علم پر عمل نہیں کیا جاتا ایسے ہے جیسے مردار, یعنی جس کے جسم میں روح نہ ہو, ایسے جسم کی طرح وہ علم ہے جس پر عمل نہ کیا جائے. جتنا علم ہو اس پر عمل کریں. دوسرا, قرآن مجید سے محبت کریں, اتنی محبت کریں کہ اسے پڑھیں, سمجھیں, اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں. اللہ نے قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل فرمایا, ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا گیا ہے. تو اسے سمجھیں, سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو اس کا مقصد پورا ہو. قرآن مجید سے محبت کریں اور جو علم ہم تک پہنچا ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. اور ایک بات میں بتانا چاہوں کہ تعداد تھوڑی زیادہ ہے تو اچھی طرح سے بات ہم لوگوں تک پہنچا سکیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے, کہ علم کتنا ضروری ہے اور علم سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدرسہ تھا, بہت بڑا مدرسہ, درسگاہ تھی, اور اسی شہر میں ایک عورت تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. تو اس عورت نے کہا کہ اب ان بچیوں کی پرورش کا اور گھر کا خرچ کون چلائے گا. تو اس نے اپنے بیٹے کو کام پہ لگانے کا ارادہ کیا اور اسی شہر کے ایک دھوبی کے پاس جو اس کے رشتے دار میں تھا تو اسے جا کر کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو ہے تمہارے پاس مہینہ بھر کام کرے گا, اس کے عوض میں تم ہمیں کچھ تنخواہ دیا کرو تاکہ ہمارا گھر خرچ چلے, اور تم اسے کام بھی سکھا دینا کہ پھر آگے چل کر یہ بھی جو ہے دھوبی کا کام کرے. تو اس نے اسے رکھ لیا اور مہینے کی 3 درہم تنخواہ اس کی مقرر کی گئی, اور 3 درہم تنخواہ سے اب اس بیوہ خاتون کا گھر چلنے والا تھا. لیکن وہ جو بچہ تھا بڑا ہونہار تھا اور بڑا ذہین تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک صلاحیت عطا فرمائی تھی. لیکن جیسے وہ کام کے لیے جانے کے لیے نکلتا تھا تو راستے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درسگاہ مدرسہ لگتا تھا. تو وہاں پر آتا تھا, لوگوں کو, بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا, اسے بڑا اچھا لگتا تھا, مطمئن ہوتا تھا, کچھ دیر رکتا تھا اور بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوشی کھل جاتی تھی, مسکراہٹ آ جاتی تھی, اور بچہ پھر مایوس ہو کر اپنے کام پر چلا جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ 2-3 دن سے سب بچہ آتا ہے اور جاتا ہے. ایک دن اسے روکا, کہنے لگے کہ رک, پڑھنا چاہتا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے کام پر جانا ہوتا ہے, کام پر نہیں گیا تو اس کی جو تنخواہ ہے مجھے ماں کو دینی ہوتی ہے, اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, تم پڑھنا شروع کرو. اس نے پڑھنا شروع کر دیا, مہینہ ختم ہو گیا. ماں نے تنخواہ مانگی اپنے بیٹے سے کہ تجھے کام پر بھیجا تھا, تو اس نے سارا قصہ سنا دیا. جیسے قصہ سنایا ماں کو غصہ آ گیا, کہنے لگی میں نے اپنا بیٹا کام پر بھیجا تھا, کسی مولوی نے میرے بچے کو بہکا دیا, اسے الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر اسے کام سے جو ہے رائگاں کر دیا اور اپنے مدرسے میں کھینچ لیا. اور غصے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی تاکہ ان کی خبر لے. غصے سے آ کر کہنے لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا, 3 بیٹیوں کا خرچ اس کے ذمہ تھا, اور میں نے اسے کام پر بھیجا تھا, اور تم نے اسے ورگلا کر اپنے پاس, بہلا کر اپنے پاس لے لیا. اب یہ پڑھے گا تو ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟
وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ غصے کی باتیں کہنے لگے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بڑے عالم تھے، جتنے امیر تھے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے علم بھی عطا فرمایا تھا، بردباری بھی عطا فرمائی تھی. آپ خاموشی سے سنتے رہے، مسکراتے ہوئے سنتے رہے. جب وہ عورت بولتی گئی اس کا غصہ ختم ہوا، اس کی آواز نیچی ہو گئی اور پھر شانت ہو گئی تو کہنے لگی کہ اے محترمہ آپ کا غصہ ختم ہو گیا تو میں کچھ عرض کروں. تو کہنے لگی کہ کہو. تو فرمانے لگے کہ تمہارا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہونہار ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک صلاحیت عطا فرمائی ہے. اگر وہ دھوبی کے پاس کام کرے گا تو ہو سکتا ہے تمہارا گھر چلے، لیکن اگر یہ دین اسلام کی پڑھائی کرے گا تو ایک امام بنے گا، دین اسلام کی خدمت کرے گا، اسی لیے تم اسے پڑھنے دو. وہ عورت کہنے لگی کہ پھر میرے گھر کا کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی تمہارے گھر کا خرچ کتنا ہے؟ اس عورت کو غصہ تھا، کہنے لگی 3 کے بجائے کہنے لگی 6 درہم ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 6 درہم مہینے کو دے دیا کروں. 1 تاریخ ہونے سے پہلے 6 درہم تمہارے گھر میں پہنچ جائیں گے، لیکن تمہارے بچے کو ہمارے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجو. وہ بچہ پڑھتا رہا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال تک بچہ پڑھتا رہا، اور 10 سال تک آپ اس کے گھر کا خرچ اٹھاتے رہے. پھر بیچ میں اس کی ماں کو خیال آیا کہ میں تو بھیج رہی ہوں، خرچہ تو مل رہا ہے، میرا تو گھر چل رہا ہے، لیکن میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اب دھوبی کے پاس جاتا، کام سیکھتا تو خود کا کچھ کاروبار کھول سکتا تھا. اب یہاں جا رہا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اسے فکر لائق ہوئی. پھر امام اعظم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن تمہارے پاس پڑھنے سے میرا بچہ کیا بنے گا، کیا ہوگا اس کا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تمہارا بچہ اتنا ہوشیار ہے کہ پڑھ لکھ کر اتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے گا کہ بادشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ کر حلوہ کھائے گا. اور بات اس وقت ثابت ہوئی جب وہ بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا کہ بادشاہ ہارون رشید نے اسے اپنے ملک کا قاضی مقرر کیا. اور جب قاضی مقرر کیا تو اسے اپنے گھر بلایا. بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، حلوہ کھا رہا تھا. اس وقت وہ بچہ قاضی بن کر آیا تو اس کا استقبال کیا گیا اور بادشاہ نے اسے اپنے تخت پر بٹھایا. بادشاہ تخت پر اس کولے پہ بیٹھا، اس کو اس کولے پہ بٹھایا، بیچ میں حلوہ رکھا ہے، دونوں کھا رہے ہیں. اتنے میں اس کی ماں آئی. ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی. کہنے لگی تیرے مولوی نے سچ کہا تھا کہ تو پڑھ لکھ کر اتنا بڑا بن جائے گا کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر حلوہ کھائے گا. اس میں تیرا کمال نہیں بلکہ تیرے مولوی امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال. دین اسلام کے لیے، علم کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا وقت بھی دیا ہے، پیسہ بھی دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں، جتنا علم ہم تک پہنچے اس پر عمل بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تیسرا درس قرآن مجید کی محبت. قرآن مجید سے محبت کرو، سمجھو، پڑھو، اس پر عمل کرو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ.